پڑھنی ہے، اور فرمایا بے شک نماز تو مومنوں پر مقررہ وقت کے اندر فرض کر دی گئی ہے۔ نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے وقت کا خاص ذکر کیا، اپنے وقت میں پڑھو گے تو کامیاب ہو، ورنہ تمہیں کامیابی کی کوئی ضمانت نہیں ملتی۔ اور یہ نماز کی پابندی اصل میں ہمیں وقت کی تنظیم بھی سکھاتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس قوم کا پیچھا کرنے میں ہمت نہ ہارو، اگر تم تکلیف اٹھاتے ہو تو یقیناً وہ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں جیسے تم تکلیف اٹھا چکے ہو، اور تم اللہ سے وہ امید رکھتے ہو جو وہ امید نہیں رکھتے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کو جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ بے شک ہم نے تیری طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی تاکہ تو لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کر دے جو اللہ نے تجھے دکھایا ہے۔ اور فرمایا وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور آپ خیانت کرنے والوں کی خاطر جھگڑا کرنے والوں میں شامل نہ ہو جائیں۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگیے، بے شک اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اور ان لوگوں کی طرف سے جھگڑا نہ کرو جو اپنی جانوں سے خیانت کرتے ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے محبت نہیں کرتا جو بہت خیانت کرنے والا سخت گناہ گار ہو۔ فرمایا یستخفون من الناس، خیانت کرنے والے لوگوں سے تو چھپ جاتے ہیں۔ خیانت سمجھتے ہیں کیا؟ خیانت ایمانت میں خیانت کیا ہوتی ہے؟ فار ایگزامپل جسے ہم ایمانت میں خیانت سمجھتے ہیں، کوئی ہمیں کچھ پکڑا گیا، اب ہم نے اس میں سے چیز نکالنی باہر، ہمارے نزدیک ایمانت میں خیانت یہ ہے، اور یہ بالکل خیانت ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں ان میں خیانت کیا ہوتی ہے؟ آنکھوں کی حفاظت، کانوں کی حفاظت، دل کی حفاظت۔ اور ہم ان میں خیانت کیسے کرتے ہیں؟ ان سب چیزوں کا غلط استعمال کرتے، اپنی آنکھوں کا غلط استعمال، دل کا غلط استعمال، کانوں کا غلط استعمال، اپنے ان ہاتھوں اور اپنی ان انگلیوں کا غلط استعمال۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یستخفون من الناس، وہ لوگوں سے چھپ جاتے ہیں، ولا یستخفون من اللہ، لیکن وہ اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔ اور روزہ بھی ہمیں یہی سکھا رہا ہے، ہم روزے میں پانی کا ایک گھونٹ حلق تک نہیں جانے دیتے، پیٹ تک نہیں پہنچنے دیتے۔ کیوں نہیں پہنچنے دیتے؟ کیونکہ ہمیں پتا ہے ہم لوگوں سے چھپے ہوئے لیکن اپنے رب سے چھپے ہوئے نہیں۔ تو رمضان المبارک میں یہ ٹریننگ کروا دی جاتی ہے کہ اپنی زندگی کے ہر معاملے کو بھی ایسے گزارنا۔ وہ رب ہر وقت دیکھ رہا ہے، وہ رب ہر طرح کی خفیہ چیز سے واقف ہے۔ اور فرمایا یاد رکھو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ رات کو مشورے کرتے ہیں جسے وہ پسند نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس کا جو کچھ وہ لوگ کرتے ہیں ان کا احاطہ کرنے والے ہیں۔ دیکھیں جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے حرام کام ہوتے ہیں، ان کی پلاننگ کب ہوتی ہے؟ رات کی تنہائی میں، رات کی تاریکی میں اس طرح کی پلاننگز کی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بات یاد رکھو کہ جو لوگ راتوں کو بیٹھ کے گناہ کریں وہ اللہ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ اور فرمایا ہا انتم اولائی جادلتم عنہم، فرمایا سن لو تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے ان کی طرف سے دنیا کی زندگی میں جھگڑا کیا، تو ان کی طرف سے اللہ سے قیامت کے دن کون جھگڑا کرے گا؟ آج مائیں، آج والدین اپنی اولاد کی حرام کام میں سپورٹ تو کر لیتے ہیں، رشتہ داروں کی غلط کاموں میں سپورٹ کرتے ہیں، دوست کی حرام اور غلط کام میں سپورٹ تو کر لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذرا یہ بات سوچو کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے بھی جھگڑ لو گے؟ اللہ کے مقابلے میں کون جھگڑا کرے گا؟ اور یہ کون ان کا وکیل بن جائے گا؟ فرمایا جو بھی کوئی برا کام کرے گا یا اپنی جان پر ظلم کرے گا پھر اللہ سے بخشش مانگے گا تو وہ اللہ کو بے حد بخشنے والا نہایت مہربان پائے گا۔ رمضان ویسے بھی شہر التوبہ ہے، اللہ سے توبہ کرنے کے دن ہے، یہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو آج انتظار میں کہ کون میرے آگے ہاتھ اٹھا کے مجھ سے معافی مانگتا ہے، کون اللہ کے گھروں میں کسی گھر میں بیٹھ کے اپنے رب کو پکار کے ایک آنسو بہا کے اللہ سے کہتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ یقین کریں جب ہم اپنے رب سے یہ دعا مانگتے ہیں نا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اس ٹائم پہ اللہ کے عرش کو تھامنے والا فرشتہ بھی، جس نے اللہ کے عرش کے پائے تھامے ہوئے، وہ فرشتے بھی بول کر کہتے ہیں کہ اللہ آپ نے اپنے عرش کے پاس لکھا ہوا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے۔ اے اللہ آج وہ زمین کے ٹکڑوں میں سے اللہ کے تیرے گھر میں سے ایک گھر میں بیٹھا ایک بندہ، وہ فرشتہ نام لے کے کہتے ہیں کہ اللہ وہ آپ سے بخشش طلب کر رہا ہے، اے اللہ آپ اس کو بخش دیجئے، فرشتے سفارش کرتے ہیں۔ اور رمضان المبارک کی تو کیا ہی کہنا، رک کے
गहरी खाई में समझे गिर चुके हैं अपने अमाल की बिना पर, और हम गुमराही की गहरी खाई में भी। लेकिन आज हमारे पास मौका है कि हम अपने रब से दुआ मांगे, मुआफी मांग लीजिए। हदीस से पता चलता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहती हूँ मुझे आप सबकी आवाज नहीं आती, कुछ भी आपकी ताकत, कोई खजाना, कोई फील होता है कि रोजा लगेगा अगर हमने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा है, ऐसे फील होता है। पीछे तक मुझे आवाज आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो हमारा पर हम कुरान भी पढ़ रहे हैं और फिर भी हमारे हम उन लोगों में शामिल हो जाए जिनके लिए वही है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि जब कोई आदमी गुनाह कर लेता है, गुनाह हो जाता है, फिर वो उठकर अच्छी तरह वुजू करता है, अच्छी तरह वुजू करता है, फिर अल्लाह से माफी मांगता है। रवायत से पता चलता है दूसरे से कि वो वुजू करने के बाद 2 रकअत नफल पढ़ता है, और ऐसे नफल पढ़ता है कि दुनिया के बारे में कुछ नहीं सोचता, तो अल्लाह ताला उसे मुआफ कर देते हैं। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही आयत पढ़ी थी, अगर किसी से कोई गलती हो जाए और वो अल्लाह से तौबा करता है तो अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। और फरमाया जो शख्स कोई गुनाह कमाए तो वो उसे सिर्फ अपनी जान पर कमाता है, और अल्लाह हमेशा से सब कुछ जानने वाला, कमाल हिकमत वाला है। देखिए जब हम गुनाह करते हैं हमारी आंखों को लज्जत महसूस होती है, हमारे हाथ गुनाह करते हैं, पाँव गुनाह करते हैं, दिल गुनाहगार होता है, लेकिन इसकी सजा भी कल हमें ही भुगतनी होगी, क्योंकि कल क़यामत के दिन आपकी और मेरे ये हाथ, आपकी और मेरी आंखें, आपकी और मेरी रात, इवन गोश्त की एक हड्डी बोलकर कह देगी कि अल्लाह इसने मुझसे ये गुनाह करवाया था, और फिर हमें जहन्नुम की गहरी खाई में गिरा दिया जाएगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया वमन यक्सिब खतीअतन, जो भी कोई खता या गुनाह कमा ले फिर उसकी तोहमत किसी बेगुनाह पर लगा दे, करते हैं ना हम ऐसे, गुनाह खुद करते हैं, इल्जाम दूसरों पर लगाते हैं, तो अल्लाह ताला ने फरमाया यकीनन उसने बड़े बुहतान और सरीह गुनाह का बोझ उठाया, और अगर तुझ पर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत ना होती तो यकीनन उनके एक गिरोह ने तो इरादा कर लिया था कि तुझे गलती में डाल दें, हालांकि वो अपने सिवा किसी को भी गलती में नहीं डाल सकते थे और तुझे कुछ नुकसान नहीं पहुंचा रहे। अल्लाह ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर किताब और हिकमत नाजिल फरमाई और तुझे वो कुछ सिखाया जो आप नहीं जानते थे, और अल्लाह का फजल हमेशा से बहुत बड़ा है। ला खैर फी कसीर मिन नजवाहुम, फरमाया बहुत सी सरगोशियों में कोई खैर नहीं होती। जितने भी लोग आपस में कानों में बातें करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता बातें करते हैं, आजकल तो सरगोशी का एक और तरीका आ गया, और वो क्या है, मैसेज चैट करना, इशारा करके कहा जा रहा होता है जरा मैसेज पे हो, और उस तरीके से क्या हो रही होती है, गीबत हो रही होती है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया बहुत सी सरगोशियों में कोई खैर नहीं होती सिवाय उस शख्स के जो किसी सदके या नेक काम या लोगों के दरमियान सुलह कराने का हुक्म दे, और जो भी ये काम अल्लाह की रजा तलब करने के लिए करेगा तो हम बहुत ही जल्द उसे बहुत बड़ा अजर देंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उम्मे कुलसूम फरमाती हैं कि मैंने अल्लाह के नबी को ये बात कहते हुए सुना। वो क्या फरमाते हैं कि वो शख्स झूठा नहीं होता जो लोगों के दरमियान सुलह कराने की कोशिश करता है और इस मकसद के लिए कोई अच्छी बात दूसरे तक पहुंचाता है या अच्छी बात कहता है। मुनाफिकीन और मुशरिकीन रातों को बैठ के सरगोशियां किया करते थे, रसूलुल्लाह के दीन के खिलाफ चालें चला करते थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया ये सरगोशियों में कोई खैर नहीं है। हाँ, 3 काम हैं जो खामोशी से किसी के कान में कहे जा सकते हैं। नंबर 1, सुलह कराने के लिए, 2 लोगों की लड़ाई हो गई, अब आप सुलह करवाने के लिए किसी के कान में जाके कुछ कह रहे हैं या आप उसको समझाना चाह रहे हैं, इवन सुलह कराने के लिए, फसाद से बचने के लिए अगर कोई झूठ भी बोल दिया जाए कि भाई ऐसे और ऐसे है, लिहाजा लड़ाई खत्म की जाए, मामला खत्म किया जाए, और आपको गारंटी है कि आपके वो लफ्ज कहने से मामला खत्म हो जाएगा, तो उस सूरत में वो झूठ भी बोला जा सकता है। दूसरी चीज, कोई सदका करने के लिए, अब कोई गरीब है, आप उस सबके सामने कह रहे हैं भाई इसको कुछ दिया जाए, तो वो अगला बंदा हर्ट होगा। तो इस तरह की सरगोशी किसी के कान में की जा सकती है कि फलां सदके के लायक है, उसकी हेल्प की जाए। इसी तरह कोई भी नेक काम, अब किसी की इस्लाह करनी है, कोई गलत काम कर रहा है और आपको ही पता, बाकी सबको नहीं पता, तो फिर उसकी इस्लाह भी सरगोशी की सूरत में ही की जाएगी। किसी की बुराई का ढिंढोरा सारे शहर में नहीं पीटा जाएगा।
اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بھی یہ کام خالص اللہ کی رضا کے لیے کرے گا نا، اس طرح کے کام کرے گا. دیکھیں یہی تو کام ہوتا ہے جس میں لوگوں کو مزہ آتا ہے، نشر کرنے میں، اونچی اونچی بولنے میں، ہر کسی کو بتانے میں، سب کو بتانے میں کہ بھائی میں نے یہ صدقہ کیا ہے، میں نے یہ نیکی کی ہے، ٹھیک، یا میں نے صلح کرائی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو جو بھی یہ کام خالص اللہ کی رضا طلب کرنے کے لیے کرے گا تو ہم بہت جلد اس کو بہت بڑا اجر دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو کوئی رسول کی مخالفت کرے تو اس کے بعد اس کے لیے ہدایت کو واضح ہو چکی ہے. اور فرمایا اور مومنوں کے راستے کے سوا کسی اور کی پیروی کرے ہم اسے اسی کی طرف پھیر دیں گے جس طرف وہ پھرے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نولیہ ما تولی، جو رسول اللہ کے طریقے کو چھوڑ کر اپنی مرضی کا راستہ چننے کی کوشش کرتا ہے، گناہ کے راستے پر آ جاتا ہے، تو اللہ نے فرمایا جو جہاں چلنا چاہتا ہے اس کے لیے وہی راستے کھولتے ہیں. گناہ کے بعد گناہ کا راستہ اور آگے گناہ کا راستہ کھل رہا ہے تو یہ اللہ کی مدد نہیں. اللہ نے فرمایا جو جہاں چلنا چاہ رہے ہیں ہم راستہ کھولیں گے. اور نیکی کے بعد نیکی کی توفیق، نیکی کے بعد نیکی کی توفیق، یہ بھی اللہ کی طرف سے، کیونکہ ہم جس طرف آنا چاہ رہے ہیں اللہ وہی راستے آسان کرتا ہے. اور فرمایا اور جو ایسے لوگ جو اللہ اور رسول کے راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرتے ہیں ایسے لوگوں کو ہم جہنم میں جھونک دیں گے اور وہ بہت ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کا شریک بنایا جائے، اور وہ بخش دے گا جو اس کے علاوہ ہے جسے چاہے گا. اور جو اللہ کے ساتھ شریک بنائے بے شک وہ بھٹک گیا اور بہت دور کی گمراہی میں چلا گیا. اور فرمایا وہ اللہ کے سوا نہیں پکارتے مگر عورتوں کو، اور نہیں پکارتے مگر سرکش شیطانوں کو. مشرکین مکہ نے بت بنائے تھے اور وہ کیا کہتے تھے کہ فرشتے نعوذ باللہ من ذالک گویا اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ عورتوں کو پکارتے ہیں اور مگر وہ تو صرف اور صرف شیطانوں کو پکارتے ہیں. لعنہ اللہ، جس پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور جس نے کہا کہ میں ہر صورت تیرے بندوں سے اپنا ایک حصہ مقرر کروں گا. شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کیا کہا تھا، ابلیس نے کیا کہا تھا کہ اللہ میں تیرے بندوں میں سے اپنا حصہ ضرور نکالوں گا. تیرے بندوں سے مراد انسان، ان کے رزق میں سے بھی شیطان اپنا حصہ نکالتا ہے، ان کی اولاد میں سے بھی حصہ نکالتا ہے، اور وہ حصہ نکال کے اپنے لیے پورا ایک لشکر تیار کرتا ہے جس کو اس نے اپنے ساتھ جہنم کی گہری کھائی میں لے کر جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب اس نے ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے کیا کہا تھا، وَلَأُزِلَّنَّهُمْ، البتہ میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں ان کو ضرور آرزویں دلاؤں گا، وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، میں ان کو حکم دوں گا تو وہ میرے حکم پر اپنے جانوروں کے کان چیریں گے. اور اس نے کہا تھا ابلیس یہ باتیں کہہ رہے اللہ کو، اس نے کیا کہا، وَلَآمُرَنَّهُمْ، میں ضرور لوگوں کو حکم دوں گا، پھر فوراً وہ کریں گے. اور وہ کیا کریں گے، فَلَيُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ، وہ اللہ کی تخلیق میں فوراً تبدیلی کریں گے. ابلیس نے بھی اللہ کو چیلنج کیا تھا کہ اللہ میں تیرے بندوں کو یہ کہوں گا وہ فوراً کریں گے. یہاں پہ لفظ ثم نہیں آیا، ثم یغیرن نہیں آیا، فلیغیرن، وہ ضرور بضرور ایسا کر لیں گے. نون مشدد گرامر کے اسٹوڈنٹ سمجھتے ہیں، تاکید کے لیے ہر صورت ایسا کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شیطان کو اپنا دوست بناتا ہے اللہ کو چھوڑ کر اس نے بہت بڑا خسارہ پا لیا. یہ آیت اصل ٹاپک بھی یہی ہے. آج آپ کو اور مجھے یہاں سے یہ سمجھ کر جانا ہے کہ شیطان ہم سب کو کیسے اپنا ساتھی بنا کے جہنم کی گہری کھائی کی طرف کھینچ رہا ہے. اب دیکھیے شیطان نے اللہ سے کیا کہا تھا، ابلیس نے کیا کہا تھا کہ میں لوگوں کو ضرور گمراہ کروں گا. گمراہ یاد کیجیے سورہ آل عمران کا وہ رکوع، وہ کنویں میں گرنے والی مثال، گہری کھائی میں گرنے والی مثال. اس نے کیا اللہ سے وعدہ کیا کہ میں اس راستے میں ان کو ضرور دھکیلوں گا، اس ایسی گہری کھائی میں ضرور دھکیلوں گا، اور پھر دھکیلنے کے بعد کیا کروں گا، ان کو کسی طریقے اوپر نہیں چڑھنے دوں گا، قرآن کی طرف نہیں آنے دوں گا. تو وہ شیطان گمراہ کیسے کرتا ہے آپ کو اور مجھے. دیکھیں جو لوگ دین سے دور ہوتے ہیں ان کو تو دین سے دور رہنے دیتا ہے نا، لیکن جو لوگ تھوڑا تھوڑا دین کی طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو گمراہ کیسے کرتا ہے کہ دیکھو اگر تم نے قرآن ڈیپلی پڑھ لیا، اگر تم نے سمجھ لیا تو تم یہ بن جاؤ گے اور وہ بن جاؤ گے. گمراہی ہے نا. اسی طرح وہ تمنائیں کیا دلاتا ہے، دیکھو
तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हो, बड़े खास लोग हो, तुम्हारी तो बख्शिश हो जानी है, तुम्हारी तो सिफारिश हो जानी है। इसी तरह शादी का वक्त है, एक ही तो दिन आता है जिंदगी में, अगर इसको एंजॉय ना किया तो फिर क्या करेंगे? फिर वो इंसान से हर हराम काम करवाता है। फिर वो औरतें जिनको अल्लाह ने छुपा कर रखने की चीज बनाया, वो औरतें क्या करती हैं? ये मेरे ख्याल में मुझसे ज्यादा आप सब जानते हैं। वो औरत जो बापर्दा थी, वो औरत, वो दुल्हन जिसको शोहर के लिए सजाया संवारा गया था, वो कैमरामैन की आंख की ठंडक बनती। ये रियलिटी है और इसको बहुत बड़ी नेकी समझ के किया जाता है। बाद में आने वाली नहूसतें और बेबरकतियों के जिम्मेदार फिर हम खुद होते हैं। फिर हम कहते हैं ना हमारे बाद में ये और ये मसले मसाइल पैदा हो रहे हैं, हमने तो आगाज ही शैतान को खुश करके कर लिया। वो जो एक सुन्नत पूरी थी उसमें हमने शैतान को राजी किया। शैतान ने दिल में तमन्ना डाली थी और हमने उस पर फौरन अमल किया। होता है ऐसे। और फिर शैतान क्या दिल में डालते हैं कि देखो सब करते हैं, तुमने कर लिया तो क्या हो गया? ये शैतान दिल में डाल रहे हैं और हम उसकी अताअत कर रहे हैं अपने रब्बुल आलमीन को छोड़कर और अपने आप को बड़ा कामयाब समझ रहे हैं। सिर्फ ये बात नहीं, इसी तरह उसने अल्लाह से क्या कहा था कि अल्लाह मैं उनको हुक्म दूंगा, वो अपने जानवरों के कान चीर डालेंगे। होता क्या था? मुशरिकीन मक्का के टाइम में वो लोग अपने जानवरों को बुतों के नाम पर कानों में टक लगा के छोड़ दिया करते थे कि इसका दूध फला बुत के नाम का है, या ये जानवर इस पे कोई सवारी नहीं करेगा क्योंकि ये फला बुत के नाम पर छोड़ी गई, और वो उन बुतों के नाम पर जानवर कुर्बान किया करते थे। आज भी बहुत से लोग जो जानवर पालते हैं वो क्या करते हैं? ये फला बुजुर्ग के लिए बकरा है, ये फला बुजुर्ग के लिए ये जानवर होगा, ये उधर उस आस्थान में भी ज़िबा होगा। अल्लाह ताला ने बिल्कुल वाज़ेह फरमा दिया कि शैतान ने पहले से अल्लाह के सामने खड़े होकर कसमें खाई कि मैं ऐसे करूंगा और वो लोग मेरी बात मानेंगे। और सबसे अहम बात जो आपकी और मेरे लिए, उसने इब्लीस ने अल्लाह ताला से कहा था, उसने कहा मैं उन सबको हुक्म दूंगा, वाला आमुरन्नहुम, मैं जरूर उन सबको हुक्म दूंगा, फला युगय्यिरुन्ना खल्क़ल्लाह, फिर वो सब अल्लाह की तख्लीक में जरूर तब्दीली करेंगे। अब अल्लाह की तख्लीक में तब्दीली क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मर्द पर लानत फरमाई है जो औरत का लिबास पहने, और उस औरत पर लानत फरमाई है जो मर्द का लिबास पहने। ये सही इब्ने हबान की रवायत है। अब देखिए अल्लाह की तख्लीक में तब्दीली, अल्लाह ने मर्द बनाया, अल्लाह ने औरत बनाया, औरत मर्द बनने की कोशिश करे, लड़कों की तरह कपड़े पहनना, उनकी तरह के जूते पहनना, इवन आप अगर अपना सूट भी उनकी तर्ज पे सिलाई करवा रहे हैं तो हम गुनाहगार हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने हमें औरत बनाया। और अगर मर्द ऐसे बनने की कोशिश कर रहे हैं तो वो गुनाहगार है। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह की तख्लीक में तब्दीली कर रहे हैं। फिर अल्लाह ताला ने औरत को अपने घर का निगरान, घर का जिम्मेदार बनाया, उसे कारोबार के लिए पैदा ही नहीं किया। और औरत अगर ये सोचे, एक मजबूरी एक अलग चीज है, मजबूरी के अलावा वो ये सोचे कि नहीं मुझे अपना काम खुद से करना है और मुझे मर्दों के शाना बेशाना काम करना है, तो वो क्या कर रही है? बताइए मुझे। शैतान दिल में डाल रहे हैं, वो अपनी घर, अपनी जो जिस मकसद के लिए अल्लाह ने उसको पैदा किया उस मकसद को पूरा नहीं कर रहे। फिर इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बड़े खूबसूरत सहाबी हैं, वो कहने लगे अल्लाह ताला ने लानत की है गूंदने वालियों और गुदवाने वालियों पर। ये क्या है? तिल बनाए जाते हैं, आर्टिफिशियल तिल बनाया जाता है। ये पहले भी किया जाता था कि जिल्द में नील या फिर सुरमा भरकर नक्श बनाया जाता था। अब ये बात इतनी नहीं रही। आज आई थिंक, मुझे इन चीजों का इतना आइडिया नहीं है, लेकिन आप सब ज्यादा जानते होंगे। आई थिंक इंसानी चेहरे में बड़ी तब्दीली के लिए क्या कहते हैं उसको, बोटॉक्स आई थिंक करवाया जाता है। होंठ, उनकी पूरी लुक चेंज की जा रही होती है, नाक चेंज किया जा रहा है, ऐसे आंखों को चेंज किया जा रहा होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से लानत हुई ऐसे लोगों पर। ये शैतान दिल में डाल रहा है कि तुम ऐसे ज्यादा खूबसूरत लगोगी अल्लाह की तख्लीक में तब्दीली करने के बाद। और हम इसे क्या समझते हैं? मॉडर्न दौर है, ये ट्रेंड है और ऐसे ही इंसान अच्छा लगता है। देखिए आप जमीन पे हम जो कुछ मर्जी कर रहे हैं, अगर हम अल्लाह की नजर में अच्छे नहीं, तो अल्लाह ने लोगों के दिलों में हमारे लिए कोई मोहब्बत और शफकत नहीं डाली, तो हमारे हसीन चेहरे भी बेकार साबित होंगे। और इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन औरतों पर भी लानत की जो चेहरे के बाद यानी अपनी पेशानी के बाद उखाड़ती हैं और उखड़वाती हैं। उखाड़ने वाली
اور اکھڑوانے والی دونوں، اور کر کے آنکھیں شیپ سیٹ کر کے کیا کہا جا ہوتا ہے کہ اب میں خوبصورت لگ رہی. کیا مطلب ہے کہ اللہ نے جیسے بنایا میں ویسی اچھی نہیں تھی، اب اچھی ہوئی. دیکھیں فرق ہے، ایک وہ چیز جو مردوں سے مشابہت ہے، ٹھیک ہے اس کو ختم کرنے میں حرج نہیں، مردوں سے مشابہت، لیکن وہ چیز جہاں مردوں سے مشابہت نہیں ہے، اللہ نے عورت بنایا اور آپ اچھی خاصی عورت لگتی ہیں، تو وہاں اپنے آپ کے جسم میں تبدیلی کر کے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام فرشتوں کی لعنت کا مستحق نہیں بنانا آپ نے اور مجھے اپنے آپ کو. اور اللہ کے نبی نے فرمایا اسی طرح اب خوبصورتی کے لیے، اپنی اسمائل کو اچھا بنانے کے لیے اپنے دانتوں میں تبدیلی کرانا. پہلے دانتوں میں خلا پیدا کیا جاتا تھا اور بہت کچھ خوبصورتی کی غرض سے ایسا کرنا، تو ان سب پر لعنت کی. پھر عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں ان پر لعنت کیوں نہ کروں. صحابہ نے خود لعنت کی، میں ان پر لعنت کیوں نہ کروں جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی، اور وہ بھی اللہ نے لعنت کی اور وہ اپنی کتاب میں لعنت کی. اب رک کے سوچ رہے ہیں، اب یہ جو اب دیکھیں گودنے والی گدوانے والی، اس کے اندر ہم نے ایک بات پڑھی کہ تل بھرنے والی یا پھر اپنے وہ چہرے میں اضافہ کرنے والی، ہونٹوں کو، اپنے ناک یا اپنی آنکھوں، اس طرح کی ہر چیز کے ساتھ چھیڑخانی کرنے والی. لیکن اس کے علاوہ اپنے بالوں میں اضافی بال لگانے والی، ایکسٹینشن لگانے والی، اضافی چیز لگی جو اللہ نے نہیں دی. حدیث سے پتہ چلتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی تھی اور آ کر کہنے لگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی کی شادی ہے آج، لیکن میری بیٹی کی بیماری کی وجہ سے سر کے سارے بال جھڑ گئے ہیں، تو کیا میں اس کے ایکسٹینشن یعنی اضافی بال لگا دوں؟ کیونکہ بال تو ہر دور میں رہے، یہ کام تو ہر دور میں ہوتا رہے، عورتوں کی خوبصورتی کی ہر سامان ہر دور میں موجود رہے. ٹھیک ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا فرمایا ہوگا؟ لگوا لو؟ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. حالانکہ بیماری کی وجہ سے بال اترے میں، سر پہ ایک بال نہیں، اس بیچاری کی شادی، لیکن اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ نہیں لگا سکتے. کیوں؟ کیونکہ لعنت ہے. اب آپ خود سوچیں، ایک عورت، ایک لڑکی کی نئی زندگی، پورا ایک آگے پوری چیلنجنگ لائف، ایک پریکٹیکل لائف کا آغاز ہے، اس میں تو اللہ کی مدد، اللہ کی طرف سے دعائیں، رحمتیں، برکتیں سمیٹنے کا وقت تھا، لیکن ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ شیطان کو خوش کر رہے ہیں، ابلیس کی اطاعت. سوچئے ہم ابلیس کے عبادت گزار بن رہے ہیں اس ٹائم پہ، ہم گویا اس کو اپنا رب بنا کے کھڑے ہیں، ہم اس کی اطاعت کر رہے ہیں ایک ٹرینڈ کے نام پہ، ایک خوبصورتی کے نام پہ. اور پھر جو کچھ ہوتا ہے پھر ہم یہ سمجھتے ہیں بعد میں، چونکہ دیکھیں جب ہم نے اللہ کی لعنت ہی لے لی، گھر سے رحمت برکت اٹھ گئی، رحمت کے فرشتے چلے گئے، تو پھر وہ گھر کیسے اچھا اینڈ تک نبھا کرے، وہاں کامیابیاں کیسے ملے گی؟ ہم ہر چیز کے خود ذمہ دار ہوتے ہیں. اب ایکسٹینشن کی بات آتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں شاید وہ بالوں میں لگے گی، لیکن ایکسٹینشن ہماری آنکھوں پہ بھی لگتی ہے، اور ہم اس کو نیکی سمجھتے ہیں. ایکسٹینشن ناخنوں میں لگتی ہے، آرٹیفیشل نیلز لگتے ہیں. دیکھیں یہ ناخن اس لیے نہیں تھے کہ ہم ان کو سجانا سنوارنا اپنی زندگی کا مقصد بنائیں، یہ تو کاٹنے کے لیے تھے، اضافی کاٹنے ہیں. اب میں آپ کو کیسی مثال دوں، پھر آپ کہیں گے کہ یہ کیسی مثال ہے؟ ہمارا دین، اب دیکھیں اللہ کی تخلیق میں تبدیلی، سنت ابراہیم میں یہ کہ آپ کو اپنے ناخن ہر جمعے تراشنے ہیں اور جمعے 40 دنوں کے اندر ان کو کاٹنا ضروری ہے، یعنی آپ کو نیلز بڑے نہیں رکھنے. لیکن اگر آپ ان کو بڑا رکھ رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ خوبصورتی ہے، یقین کریں، اگر میں جیسے ایک مثال دے رہی ہوں، آپ قرآن پڑھنے کے لیے گئے کسی ایسے شخص کے پاس جس کے بڑے بڑے نیلز ہوں، بہت زیادہ اوپر نیل پینٹ آرٹ کا بہت کام ہوا ہوا ہے، آپ اس کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ کیا پوائنٹ آف ویو ہوگا آپ کا؟ کیا آپ اس کو اچھا سمجھیں گے؟ نہیں سمجھیں گے نا. تو دیکھیں جب آپ سب، ہم سب اللہ کے گھر سے جڑ جاتے ہیں نا، تو پھر آپ کی اور میرے اوپر یہ ساری کنڈیشنز اپلائی ہوتی ہیں. ہم کس منہ سے لوگوں کو دین کی دعوت دیں جبکہ ہم خود شیطانی عبادت کا ایک عملی نمونہ بنے ہیں؟ آپ نے اور میں نے اگر اب تک ایسے کام کیے تو آپ کو اور مجھے کیا کرنا ہے بتائیے؟ اللہ سے معافی مانگنی، کیونکہ ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور اپنے رب سے کیا وعدہ کرنا ہے کہ آئندہ ہم نے کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں خوبصورتی تو اللہ کی طرف سے آتی ہے، دلوں میں اٹریکشن تو اللہ نے ڈالی. کوئی جتنا مرضی تیار ہو کے بیٹھ جائے، اس کو بد اخلاق ہے، آپ کو اچھا لگے گا؟ بتائیں. کوئی لاکھوں لگا کے آ گئی ہے
لیکن وہ بد اخلاق ہے یا وہ بد کردار ہے، کوئی اس کی طرف دیکھنا پسند کر رہا ہے؟ کوئی اس کی تعریف کرے گا؟ اس کی خوبصورتی ماند پڑ گئی اس کے اخلاق کی وجہ سے، اور وہ چونکہ رب سے دور ہے اس لیے اس کی خوبصورتی معنی نہیں رکھی۔ جو اللہ کے جتنا قریب ہوگا اللہ دلوں میں ڈالتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو مطلب یوں سمجھ لیں کہ اگر ہم رب کے فرما بردار ہیں تو ہمیں ہر چیز ملے گی، لیکن جب ہم رب سے دور ہو کے اس طرح کے کام کرتے ہیں تو پھر ہم گویا شیطان کی پوجا کرنے والے ہیں۔ بالکل اس میں ہاں بالکل میں بھول گئی تھی، ایک ہوتا ہے آپ نے بیماری کی وجہ سے، بہت اہم بات ہے، اگر آپ نے بیماری کی وجہ سے لینس لگوائے ہیں تو وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن اگر لینس صرف اور صرف خوبصورتی سے لگائیں، دیکھیں جو اللہ نے رنگ بنایا ہے، اللہ نے رنگ بنایا، اب ہم اس کو تبدیل کر رہے ہیں، فَلَا يُغَيِّرُنَّ، ہم تک اللہ شیطان نے کہا کہ وہ ضرور تبدیلی کریں گے، یہ تبدیلی ہے جو اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ ایون رسول بالوں کو رنگ دینے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا، لیکن وہاں پہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ بالوں پر سیاہ حزاب نہیں لگایا جائے گا، بالکل کوئی بھی مرد اور عورت بالکل پیور بلیک کلر اپنے بالوں پہ نہیں لگا سکتا، اس میں شیڈ چینج کریں، ڈارک براؤن کریں، براؤن میں کوئی بھی شیڈ مہندی سے ملتا جلتا کوئی کلر ہو، کیونکہ مہندی زیادہ ڈارک ہے تو آپ اس سے ملتا جلتا کوئی کلر لگائیں، پیور بلیک جسے سیاہ حزاب بولا گیا، اللہ کے نبی نے اس کو یہودیوں سے مشابہت قرار دے کے پابندی لگائی گئی، رسول اللہ سے نہیں لگا سکتے، بالکل کالا رنگ اب نہیں لگا سکتے، بالکل پیور بلیک لائک کالی مہندی جس کو بولتے ہیں نہیں لگا سکتے، اس میں یا تو کوئی چیز ایڈ کریں یا پھر کوئی اور کلر شیڈ، آئی تھنک یہ 1 بنتا تو 2 3 4 اس سے نیچے کے نمبر یوز کیے جا سکتے ہیں، ان میں حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہم تو گناہ گار ہو رہے ہیں اور ہم سمجھ دیکھیں یہ وہ گناہ ہے جن کی ہم نے کبھی توبہ بھی نہیں کی کہ اللہ میں نے پچھلے سال پرکھیں کرائی تھی، اللہ مجھے معاف کر دے، کبھی کی معافی مانگی؟ جبکہ ہم اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور صحابہ کرام کی لعنت کے مستحق ہوئے ہوتے ہیں، ہم نے لعنتیں لی نہیں ہوتی، اور اللہ کی لعنت کا مطلب کیا؟ اللہ کی رحمت سے دوری، اور یقین کیجئے اگر کوئی لعنت والا اللہ کی لعنت والا کام کرتا ہے اور اسی حالت میں توبہ کیے بغیر مر جاتا ہے تو اللہ کی لعنت مطلب اللہ کی رحمت سے دوری، تو وہ گویا جہنمی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں اپنا فرما بردار بنائے۔ وعدہ کیا ہم سب نے اپنے رب سے کہ ہمیں کوئی بھی ایسا گناہ نہیں کرنا، خوبصورتی تو دل میں اللہ نے ڈالی، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو جو بھی کوئی اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست بنائے گا تو وہ بہت بڑے خسارے میں پڑ گیا، اور فرمایا یعیدہم، شیطان تو ان کو وعدے دلاتا ہے، ویمنیہم، ان کو آرزویں بھی دلاتا ہے۔ کیا آرزو دلاتا ہے؟ پہلے شیطان دل میں ڈالتا ہے ایسے کر لو تم بڑی خوبصورت لگو گی، پھر ویمنیہم، پھر تمنا دلاتا ہے، آرزو دلاتا ہے اب تم بڑی خوبصورت لگ رہی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما یعیدہم الشیطان الا غرورا، شیطان تو دھوکے کے سوا کوئی بھی وعدہ نہیں دیتا، شیطان کے سارے وعدے دھوکے، چونکہ ہم غزوہ بدر، جب ہم غزوہ احد کے واقعات پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ شیطان ابلیس ایک انسانی شکل میں میدان جنگ میں ان کو موٹیویٹ کر کے ان کے ساتھ آ جایا کرتا تھا، لیکن عین میدان جنگ میں آ کے جب وہ دیکھتا ہے کہ فرشتوں کے جھنڈ آ رہے ہیں، فرشتوں کے بڑے بڑے لشکر آ رہے ہیں، تو یہ کیا کہہ کے باتیں، انی ارا ما لا ترون، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، تم جانو اور تمہارا کام جانے، اور یہ فرار ہو جاتا ہے۔ اور کل قیامت کے دن بھی اس نے ایسے کرنا ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کو پتہ کیا کہنا ہے کہ اللہ میں نے تو ان کے دل میں بات ڈالی تھی، کبھی دیکھیں کہ شیطان خود ہی آپ کو پلگنگ کر گیا، ابلیس نے خود کچھ کیا، وہ تو ہمارے دل میں ڈالتا ہے، یعیدہم ویمنیہم، وہ ایک دل میں بات ڈالتا ہے، ہم اس کی بات مانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بار بار تاکید کر کے ہمیں حکم دیے، اللہ تعالیٰ نے ہم سے جنتوں کے وعدے کیے، دنیاوی رحمتوں برکتوں کے وعدے کیے، ہم سارا کچھ پیچھے چھوڑ کے شیطان کی ایک وسوسے کے پیچھے لگ کے جہنم کے مستحق ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وہ تو دھوکے کے وعدے کرتا تم سے۔